یشوا اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 15ویں آیت تک۔ اور یشوا بوڑھا اور عمر رسیدہ ہوا، اور خداوند نے اس سے کہا کہ تو بوڑھا اور عمر رسیدہ ہے، اور قبضہ کرنے کو ابھی بہت سا ملک باقی ہے، اور وہ ملک جو باقی ہے سو یہ ہے، فلسطینیوں کی سب اقلیم اور سب جسوری سہور سے جو مصر کے سامنے ہے، شمال کی طرف اکرون کی حد تک جو کنانیوں کا گنا جاتا ہے، فلسطینیوں کے 5 سردار یعنی گزی اور اشدودی اور اشکلونی اور جاتی اور اکرونی اور اوئم بھی جو جنوب کی طرف ہیں، اور کنانیوں کا سارا ملک، اور مغارہ جو سدانیوں کا ہے، افیق یعنی اموریوں کی سرحد تک، اور جبلیوں کا ملک، اور مشرق کی طرف سے بال جد سے جو کوہ ہرمون کے نیچے ہے، حماد کے مداخل تک سارا لبنان، پھر لبنان سے مصری فات المائم تک کوہستانی ملک کے سب باشندے یعنی سب سیدانی، ان کو میں بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال ڈالوں گا۔ تو فقط جیسا میں نے تجھے حکم دیا ہے، میراث کے طور پر اسے اسرائیلیوں کو تقسیم کر دے، سو تو اس ملک کو ان 9 قبیلوں اور منسی کے آدھے قبیلہ کو میراث کے طور پر بانٹ دے۔ منسی کے ساتھ بنی روبن اور بنی جد نے اپنی اپنی میراث پا لی تھی، جسے موسیٰ نے یردن کے اس پار مشرق کی طرف ان کو دیا تھا، کیونکہ خداوند کے بندہ موسیٰ نے اسے انہی کو دیا تھا، یعنی اروئیر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقع ہے، شروع کر کے وہ شہر جو وادی کے بیچ میں ہے، اور مدبا کا سارا میدان دبون تک، اور اموریوں کا بادشاہ سیون کے سب شہر جو حسبون میں سلطنت کرتا تھا، بنی امون کی سرحد تک، اور جلاد اور جسوریوں اور مکاتیوں کی نواحی، اور سارا کوہ ہرمون، اور سارا بسن سلکا تک، اور اوج جو رفائیم کی بقیہ نسل سے تھا، اور استارات اور ادرائی میں حکمران تھا، اس کا سارا علاقہ جو بسن میں تھا، کیونکہ موسیٰ نے ان کو مار کر خارج کر دیا تھا۔ تو بھی بنی اسرائیل نے جسوریوں اور مکاتیوں کو نہیں نکالا، چنانچہ جسوری اور مکاتی آج تک اسرائیلیوں کے درمیان بسے ہوئے ہیں۔ فقط لاوی کے قبیلہ کو اس نے کوئی میراث نہیں دی، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی آتشین قربانیاں اس کی میراث ہیں، جیسا اس نے اس سے کہا تھا، اور موسیٰ نے بنی روبن کے قبیلہ کو ان کے گھرانوں کے مطابق میراث دی۔ آمین۔